وصلی علی رسول کریم اما بعد. استقامت کی تعریف کر رہے ہیں. دین پر استقامت یعنی اس پر قائم رہنا ہر حال میں بہت بڑی خیر. الاستقامت و فوق الکرامت ہے. استقامت کرامت سے بھی بڑھ گیا ہے. یہ بھی خود ایک کرامت ہے کہ دنیا میں استقامت پر رہے, اس میں افراط و تفریط نہ ہو. جتنا غصہ کرنا ہے اتنا ہی غصہ کریں, جہاں کرنا ہے کیا, جہاں نہیں کرنا ہے کتنا کرنا ہے. یہ سب میں بھی بصیرت ہونی چاہیے. بعد دفعہ ہوتا ہے سب کے ساتھ, بعد دفعہ اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ دنیا بالکل عاجز ہو جاتی ہے. بعد میں بالکل نرمی وہ لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ استقامت خود کرامت ہے. مستقیم علیہ, آپ اس پر قائم رہے, مستقیم رہیے. میں نشے و فراز نہیں, کہیں بالکل نہ نہیں, کبھی بہت سختی, اس میں کمی جاتی نہیں, بلکہ سمجھ بوجھ کر کے کہ کتنی سختی کی اس وقت ضرورت ہے تعلیم و تربیت میں. اتنے سخت نہ بن جاؤ جس کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے. ہر آدمی کے ساتھ ہر تھانوی بنتا ہے, بہت اعتدال تھا اس کے اندر. ماشاء اللہ صاحب ادھر ایک صاحب سے حضرت نے فرمایا ان کو سمجھاؤ. لے گئے سمجھانے, حضرت تھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کو, تو ان کو جا کے ڈانٹنے لگے. وہ حضرت نے کہا تھا ان کو سمجھاؤ, تو ان کو ڈانٹے. تو مجھ سے کہا حضرت نے یا مجھ سے کہو کہ تم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے, ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا ہے. تم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے, ڈانٹنے کے لیے. یہ بھی بہت افراط تفریط. اصلاح پہ آدمی آتا ہے اتنی سخت باتیں کہہ دیتا ہے کہ لوگ برتن ہو جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ قرب ہو, اطمینان ہو, اعتماد اس پر ہو. آپ ہر بار ڈانٹ پھٹکار ہی رکھیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ سب بھاگ جائیں گے, نکل بھاگیں گے. اس بنا پر حضرت کے یہاں بھی اس پہ بڑی بحث ہوتی تھی. ماشاء اللہ سے اسی کو اب ہم نے کہیں سے نقل کیا ہے. استقامت کرامت ہے, بس تقیب علیہ. آپ استقامت اختیار کیجیے, کمی جاتی نہیں. کبھی بالکل نرم ہوئے, کبھی بہت سخت ہو گئے, کبھی کچھ نہیں. اپنے اندر استقامت کا پیدا کرنا ہے, یہ خود کرامت ہے. بال استقامت کرامت ہے. یہ لکھ رہے ہیں تفسیر جواہر مکی ہے, بہت بڑی کتاب ہے. حضرت کوئی تصوف کی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب. حضرت کو پہلے میری بہت دیدہ سناتی رکھے. حتیٰ کہ حکیم جو مشہور ہے یہاں کے حکیم عثمانی, ان کے یہاں بھی وہ کتاب لے گئے سنایا. اتنی معتدل ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے بہت معتدل کتاب. اس کو ہم لوگوں کو بھی پیش نظر اب بھی رکھنا چاہیے. حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک, ان مشائخ کے نزدیک اصلی کرامت یہ ہے کہ دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے. سب سے بڑی بات ہے تمام احوال میں راضی رہنا, رضا بالقضا, بہت بڑی چیز. اللہ ہم سب کو توفیق. بیماری بھی انہی کی طرف سے ہے اور صحت بھی انہی کی طرف سے ہے.
حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک یعنی صوفیہ کے نزدیک کہ وہ اپنے تمام احوال میں اللہ سے راضی رہے، فقر و فاقہ ہوا تب بھی راضی، دمعول ہوا تب بھی راضی، ہر حال میں صحت راضی، رضا بالقضاء سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی بیماری میں آتی ہے، ہمارے لیے ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے ایسی بیماری ہم کو گزرا کر دی ہے؟ بے ادبی کی بات ہے۔ راضی رہنا یہ اصل کمال ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اسی کے لیے بزرگوں کو پایا جاتا ہے، یہ ڈھنگا جائے، حضرت تھانوی کہہ جاتے تھے، وہاں یہ سب بہت چیزیں تھیں۔ حاصل کلام وبالجملہ فالکرامۃ عندهم فی هذه الدار انما هي الاستقامت علی النهج القویم ورضا عن اللہ تعالی فی جمیع الاحوال۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے۔ ہر چیز دوست میرسن نیکوس، ہر چیز دوست میرسن، اللہ کی طرف سے جو آ گیا بس راضی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ سب سے اعلیٰ مقام رضا، پھر صحابہ کی جو تعریف کیا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گئے اللہ سے، اللہ راضی ہو گیا ان سے، تو سب سے بڑا مقام رضا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مجھ سے اتنی عمر ہو گئی، اللہ کے قضا سے راضی رہنا جو سب سے بڑا کمال ہے، اسی سے آ رہی ہے ہم لوگ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک، انہیں صوفیہ کے نزدیک، اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تم عبد ہو تو عبد بن کے رہو، بہت بہترین۔ اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے، رضا تمام مقامات سے اعلیٰ ہے۔ رضی اللہ عنہ، صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گیا نا رضا۔ یعنی تعریف یہ نہیں کیا کہ وہ اتنی جنگیں کیا، یہ کیا نہیں، ہر حال میں جنگ کو تو جنگ میں چلے گئے، گھر بیٹھو گھر بیٹھے رہ گئے، پڑھو پڑھنے لگے، نہ پڑھو نہیں پڑھ رہے، ہر حال میں صحابہ کرام راضی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ صحیح فکر بھی پیدا فرما دے۔ اسی طرح آخر عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان مقامات سے بھی بہرور فرمائے، رضا بالقضاء۔ اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے، جو ایسا مشاعر نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہو اور جو اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو غائب۔ مرد وہ نہیں کہ یوں ہاتھ کیا اور روپیہ آ گیا، مرد وہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا غائب، کیوں نہیں کیا، بس اللہ کو یہی مرضی تھی۔ مثال بڑی اچھی ہے، اس وقت سب سے بڑا کرامت یہی ہے کہ یوں کیا روپیہ آ گیا، تو بہکاوا دیتے ہیں اسے اس کی سے، بلکہ یہ کہ خود روپیہ تم نے کمایا رکھا اس میں ڈالا لگا، بس ہماری قسمت میں نہیں تھا، یہ سوچ رہے کہ ہماری تقدیر میں روپیہ نہیں تھا۔ مقام ہے کہ نہیں، اعلیٰ مقام۔
اب حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے، بیماری ہو ان کی طرف سے ہو، فقر و فاقہ ہوا، اسی طریقے سے اگر غنا بھی ہو اس کے اندر بھی حد میں رہو، غنا کی وجہ سے کسی کو ذلیل تم نہیں سمجھ سکتے، یہ حد یہ ہے، قوت تم کو ہے اس قوت کو دبائے رکھو، اقتدار پر رکھو، بہت اچھی قوت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو عبودیت کا جام ہے، ہر حال میں راضی ہے، دے دیں ان کی عنایت ہے، نہ دیں ان کی عنایت ہے، اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے۔ یہ مضامین بہت بیان فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب۔ چنانچہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہو اور جو اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے، راضی نہیں، بس اللہ کو مرد دیتا۔ یہ نہیں کہ روپیہ آتا چلا جائے جیب میں، یہی کرامت نہیں، روپیہ رکھے ہوئے ہو ڈر منگائے کچھ چھوڑے، بس اللہ کی یہی مرضی تھی، ہے کہ بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، چلتے چلاتے ہی حاصل ہو جائے۔ جب تم اللہ کے قضا سے راضی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معمولی عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ آپ حضرات آ جاتے ہیں تو یہ مضمون نہیں، ہم بھی کیا دیکھتے اس کتاب کو دیکھتے اس پر تھوڑی سوال ہے، آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے، میرا ہی لکھا ہوا ہے لیکن یاد تھوڑی نہ ہے، بالکل نہیں یاد، بیاد خاص ہے یہ، دیکھیے یہ حصہ اول ہے، دو تین جگہ اور ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک، مشائخ صوفیہ کے نزدیک، اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ اور عبودیت کا جام ہے، اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ دراہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو اس کو غائب پائے۔ خاموش، اللہ کی یہی مرضی تھی، یوں کیا روپیہ آ گیا، یہ تو کرامت سب سمجھتے ہیں، یہ کہ روپیہ رکھا اس پر راضی رہنا، یہ کرامت بڑی ہے، اس سے بڑی کرامت ہے کہ روپیہ یوں کیا آ گیا، یہ بھی کرامت ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کرامت یہ ہے کہ روپیہ اپنی جیب میں رکھا اور ڈالا مرغائے، بس اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہ سب حاصل کرنا ہے، دعا کہ ہم ہی کو کچھ حاصل ہو جائے، مرنے کا وقت تو آئیے۔ بڑی محنت حضرت نے، بڑی محنت کیا ہم لوگوں پر، تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کہا جائے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کچھ حاصل ہو جائے، منہ دکھانے کے لائق وہاں ہو جائے حضرت کو، کچھ نہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی رات کو 1 بجے رات کو، جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر رہتے، اور خاص طور سے جب تک اقرار نہ کرا دیتے تھے تو چپ نہیں ہوتے تھے، جب تک یہ نہ کہے کہ ہمارے اندر حضرت یہ عیب ہے، وہ تجویز کیے رہتے تھے کہ ان کے اندر ہے یہ، تو پہلے تو انکار ہی کرتا ہے آدمی، نہیں ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں، اب کیا اس کی نقل بھی نہیں کر سکتے ہم، جب تو یہ کہنے لگے واقعی ہمارے اندر مرض ہے،
جب کہا تم کو معلوم ہے مرد ہے اصلاح کرو جاؤ چلو. جب تم مانو ہی یہ نہیں کہ ہمارے اندر مرد یہ ہے تو اصلاح کرے گا آدمی. تو عجیب و غریب انداز تھوڑا تھا تھانوی سے بھی باریک قسم کا عمل سخت دین. مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ میں ہوا میں بڑھائے اور دراہم سے بھر جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم رکھے ہو اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پائے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر اور پریشانی نہ ہو. واہ واہ واہ. کتاب الذهب ابریل میں ہے کہ کرامت حقیقیہ تو بس دو ہی چیزیں ہیں. کرامت حقیقیہ ایک ہی کہ آدمی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتا ہو. اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، بدعت نہیں ہے اس کے اندر. عقیدہ اہل سنت جماعت ٹھیک ہے. بہت سناتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ سب مضامین حکیم عثمانی جو یہاں بہت بڑے تھے لیکن تھے غیر مقلد. وہ کتاب لے گئے، میں بھی تھا ساتھ. کتاب لیا جا کے سنایا. یہ ہے تصوف. بہت قابل آدمی تھے وہ بھی، اپنے فن میں ماہر تھے. وہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت نے کہا مجھ سے لے چلو کتاب لے چلو. ترسیم جواہر مکیہ لے گیا. حضرت نے سنایا مضمون یہ عمدہ مضمون. اب وہ بولے کیا، لیکن بہرحال سنا دیا، پہنچا دیا ان کو. کہتے ہیں کرامت کے آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں. دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت رکھتا. عقیدہ صحیح ہو اور طاعت پر عقیدہ، طاعت پر استقامت. یہ نہیں کہ آج نماز پڑھا چھوڑ دیا یا نماز بے ڈھنگے طریقے سے پڑھا سنت کے خلاف کیا. اب یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہی ہے آدمی اہل سنت جماعت کا عقیدہ رکھتا ہو اور دوسری یہ کہ طاعت پر استقامت، عقیدہ بھی صحیح ہو اور طاعت پر مداومت، یعنی جو طاعت نماز روزہ کر رہا ہے تو کرتا رہے. ہے نہیں تصوف کی جان. ان کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے. اہل اللہ سے ہم نے یہ پیش کر دیا. پیش کا آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے. کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، بزرگی نہیں ہے. اپنے کو اپنا علم بھی پڑھا، اپنے رائے بھی پڑھا. چنانچہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ عبودیت جس میں استقامت ہو ہزاروں ہزار کشف و کرامت سے بڑھ کر ہے. وہ عبودیت جس میں استقامت عبد ہی ہے، حال میں بندہ ہے. بندہ ہے تو بندے کی طرف رہنا چاہیے. ہم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، بندہ بنایا نا. ہم لوگ عبداللہ ہیں، رب اللہ تھوڑے نا ہے. عبداللہ عبد کو غلام کو غلام ہی طرح ہے. اور مشہور ہے ترسیم جواہر مکیہ میں ہے، یہ سنائی بھی تھا. یہ غلام خرید کے ایک مالک لے آیا. اس نے کہا بتلاؤ کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آپ کھلائیں، ہم تو غلام ہیں، آپ جو کہیں. کہا سو گے؟ جہاں سنا میں کیا کرو گے؟ کہا کریں. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھی شیخ معلوم ہوتا ہے. وہ خرید کے لے آیا تھا غلام، پہلے بیچے جاتے تھے. کہا یہ غلام کیا، یہ تو ہمارا معلم ہے. کہا اللہ کے لیے تم کو آزاد کیا، تم جہاں ہے ترسیم جواہر مکیہ میں. اس کو یہ مقام حاصل تھا کہ جب ہم کو خرید کے لے آئے تھے، ہم آپ کے مملوک ہیں. اب جو کھلائیں وہی ہم کھائیں گے،
جو پہنائیں وہی پہنائیں گے، جہاں سلائیں وہیں سوئیں گے. ہمارا ہی کیا رہا ہے، آپ ہمارے غلام نہیں ہیں، امیر آپ ہیں، میں غلام ہیں. تو غلام اپنے امیر کے امر کے تابع ہوتا ہے. کہا یہ تو میرا بھی امیر معلوم ہوتا ہے. اب جاؤ تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، اب چلو میں تمہارا غلام، میں خدمت کروں گا تمہاری، تم اس مقام پر ہو. ہے تصویر مکے میں بہت بات کا، ایسی باتیں بہت بات کرتے تھے ماشاء اللہ. ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت پہ جا رہا ہے. ان کے سامنے کیا کوئی اپنی عبادت پیش کرے، کیا اپنی عبد رہنا یہ کمال ہے. ربوبیت نہ آنا پڑے، عبودیت رکھو. کہتے ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ طاعات پر استقامت رکھتا ہے. یہ اصل ہے تصوف، اصل ہے سلوک، اصل ہے ولایت. دو چیزیں، ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ طاعات پر استقامت رکھتا ہو. جو نماز روزہ ہے اس کو کرتا ہو، بس بزرگ ہے وہ. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار. ہم بندے ہیں، جو آپ کھلائیں کھائیں گے. چنانچہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ وہ عبودیت جس میں استقامت ہو وہ ہزاروں کشف و کرامت سے بہتر ہے. استقامت یعنی کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی اعتراض بھی کر دیا، کبھی اشکار کر دیا، کبھی کچھ کیا نہیں. بس اللہ نے جس حال میں رکھا اس پر قائم رہو. دل میں کوئی اعتراض، دل میں کوئی جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے. جانو فرمانے، جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے. حضرت یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کو بعض لوگ قول ہے کہ کرامت کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، سخت لفظ ہے. کہا کرامت بہتر چیز ہے، تمہارے نہ سمجھنے سے کیا ہوگا. کرامت کو مقصود نہ بناؤ، لیکن کرامت اپنی جگہ پر کرامت ہے، بڑی چیز ہے. بہت اچھا. حضرت اس پر رد کرتے تھے، وہ بھی بڑے لوگوں کا قول ہے، ہم کرامت کو اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے، رد کرتے تھے. کرامت کی توہین ہے. کرامت ایک اعزاز ہے، عمل پر اللہ کرامت دیتا ہے. آپ کرامت کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، وہ الفاظ نہیں یاد آ رہے ہیں مجھے، بہت اس پر. ہاں کرامات الاولیاء، یعنی کرامت کو توہین کے طور پر نہ، کرامت ہے اصل نہ صحیح. اب عبدیت سب دوسری چیز ہے، کرامت اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے. ابھی یہ اچھا ہے مان، ٹھیک ہے. اب اسے نفی کس کی ہوئی، کسی یہ اس کو مان لو یہ ٹھیک ہے. نہیں جس کی عادت ہوتی ہے عیب جوئی کی، یہ سب کرتا رہتا ہے بے ڈھنگا. بزرگوں کو جا کر کے ایسے ہی محروم ہی جاتے ہیں لوگ، کچھ نہیں ملتا ان کو. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم چیز ہے، عظیم شان چیز ہے. باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا. حضرت فرماتے تھے کہ طلب کرنا ہے کس لیے، کھانے کے لیے. کرامت اچھی چیز ہے، اس پر حضرت کی ہے. فرماتے کرامت اچھی چیز ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کرامت اس لیے طلب کرنا کہ کھانے کا انتظام ہو جائے، اس سے یہ بری چیز ہے. کرامت اللہ کے واسطے ہوتی ہے، اسے ایک مقام ہے کرامت کا، تو اس کو اسی حد تک رکھو، اس کو نیچے نہ لاؤ. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے. باقی مضمون شے بری چیز کیا ہے، اس کا طلب کرنا کہ اللہ کرامت دے. کہا جانتے ہو کرامت کیوں تم لوگ چاہتے ہو؟
کرامت کو ایسے نہیں کھانے کے لیے. جب کرامت ملے گی تو لوگ بزرگی کے متقد ہوں گے تو تم کو کھانا کھلائیں گے. اس کے لیے یہ ماشاء اللہ تعالی بولا ہے. کرامت تم چاہتے ہو کرامت کے لیے نہیں بلکہ کھانے کے لیے. یعنی کرامت ملے گی اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو کیا ہے اس کو کھلائیں گے, یہی مطلب ہے نا. تو کہ تم اس کے متقد نہیں ہو, متقد اپنے کھانے کے ہے کہ اس کرامت کو ایسے ہم کو کھانا ملے گا. بہت عجیب انداز تھا, اس کی مذمت کرتے تھے. کرامت کی توہین نہ کرو, کرامت تو اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے. کرامت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن کرامت کو کھانے کے لیے استعمال کرو یہ اس کی توہین ہے. کرامت تو اللہ تعالیٰ کے ہے کہ قرب کے لیے ہے, ان کے رضا کے لیے ہے, ان کی خوشنودی کے لیے ہے. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے, باقی مذموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا, طلب نہ کرو, اور اس کی تمنا کرنا اور اس کے جانب نفس کا مائل ہونا, یہ سب خواہشات نفسانی ہیں. اچھا, یہ سب خواہشات نفسانی. اس لیے کرامت ملے اندر اندر یہ ہے کہ کرامت ملے گی, میرے معتقد ہوں گے لوگ, معتقد ہوں گے ظاہر ہے کہ کیا ہوگا جانتے ہی. کہتے ہیں جو مقام قرب میں داخل ہونے کے شرائط میں سے ہے یہ سب خواہشات نفسانی ہیں. یعنی کرامت کو چاہنا یہ نہ جو کہ اس عبودیت کے منافی ہیں. اللہ کے بندے بنو بس, اور یہ کہ کرامت ملے تاکہ اس سے آپ کو لوگ مانیں, لوگ متقد ہوں, مرید ہوں, کھانا کھلائیں. یہ نہایت بری چیز ہو. کرامت جتنی اچھی چیز ہے اتنی ہی یہ چیزیں بری ہیں. بہت بیان کرتے تھے مجلس میں, بہت بیان کرتے تھے کہ اس وقت بڑے بڑے بزرگ آدمی سے بڑے بڑے بزرگ لوگ رہتے تھے نا, ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ یہ مرض ہوتا ہے. ایک صاحب تھے بہت بیان کرتے, وہاں فتح پور کی بات ہے, پرانے ہم لوگ سے پہلے کی, سب رہتے تھے بہت دنوں سے, وہ ترقی نہیں کرتے تھے. حضرت نے فرمایا ان کو بلا کر کے کہ تم کس لیے یہاں رہتے ہو, تمہاری نیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے, 3 دنوں سے تم ترقی نہیں کر رہے ہو, ٹھیک نہیں. کہا کرامت کے لیے رہتا ہوں. کہا کرامت کے لیے, کرامت میری کرامت دیکھنا چاہتے ہو کہ اپنی؟ تو کہتے تم اپنی چاہتے ہو کرامت تاکہ کھانا ملے, اس لیے تم کہتے نکال دیا. کرامت کا تعریف, کرامت تو اچھی چیز, بہت فرماتے تھے کرامت تو اچھی چیز ہے, وہ تو انعام ہے. بندہ جو اچھے اعمال کرتا ہے تو کرامت دیتا ہے, وہ تو انعام ہے. لیکن اس کو مقصود بنانا اس سے گھٹیا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رضا کے سامنے کرامت کی کیا حیثیت ہے. حکیم عثمانی غیر مقلد تھے, بابا کے تو علاج کرتے تھے, تو ان کے علاج کے لیے ایک کتاب دیا, ایسے ہی ہے جا کے حکیم صاحب, اس کو سنا دیا حضرت نے. اس قسم میں مضامین تھے, سنایا حضرت میرے سامنے. کتاب میں بھی لے گیا تھا, میں بھی تھا, سب بات ہوتے ہوتے وہ چیز کہ حکیم صاحب مطلب کہ مشائخ یہ لکھتے ہیں بس کر چلے. بہت قابل آدمی تھے, وہ خود بہت قابل آدمی تھے. جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے, باقی مذموم جو شے بری چیز ہے اس کا طلب کرنا, طلب نہ کرو. اب کرامت کس لیے طلب کرو گے؟ اس لیے تاکہ کھانا ملے. یہ حضرت کی بات ہے. اور اس کی تمنا کرنا, اس کی جانب نفس کا مائل ہونا, یہ سب خواہشات نفسانی ہیں جو کہ اس عبودیت کے منافی ہیں, عبد ہونے کے منافی ہیں. جو مقام قرب میں داخل ہونے کے شرائط میں سے ہے. اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے, فرماتے ہیں مقام قرب میں داخل ہونے کے لیے کہ ان تمام چیزوں سے نظر کو ہٹاؤ, کرامت وغیرہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے قرب کو ڈھونڈو, ان کی رضا کو, باقی سب چیزیں ہیں.
یہ سب خواہشات نفسانی ہیں جو اس عبودیت کے منافی ہیں. تمہارے تم چاہتے ہو کرامت تاکہ اللہ سے، تو اللہ ہی دے گا. تو اللہ ہی کو مانگو، کرامت کا مانتے ہو. جب اللہ راضی ہوگا کرامت بھی دے گا تم کو. جو کہ اس عبودیت کے منافی ہیں، جو مقام قرب میں داخل ہونے کے شرائط میں سے ہے کہ ہٹاؤ، ہر چیز سے نگاہ کو ہٹاؤ، حتیٰ کہ کرامت سے بھی نگاہ ہٹاؤ. ابدیت کو پیش نظر رکھو. انا عبدک وابن عبدک، حضور فرماتے ہیں انا عبدک، میں آپ کا عبد ہوں اور آپ کے باندی کا لڑکا ہوں. اللہ انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، یہ بھی ہے آپ کے باندی کا میں لڑکا ہوں. تو میں اب ہی رہا نا، پتا نہیں ہوا. اس بات کو خود لکھ رہے ہیں، اس بات کو جس قدر سمجھو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. اپنی چیز اگر لاؤ گے درمیان میں ختم ہو جاؤ گے. پیش نظر رکھو اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو رکھو، اللہ کے لیے اللہ کو چاہو. دیکھ رہے ہم تو اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. اس کتاب کا حضرت نے ترجمہ کیا ہے، ہر تصویر ترجمہ کی ہے. کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی پڑھتا بھی نہیں. اب کسی کو ایک فکر نہیں وہ کتاب کہاں لے لی جائے. ابھی کوئی آوے دوسری کتاب فوراً کتنے طالب ہو جائیں گے. وہ کتاب ہر چھپی ہے کہ نہیں، ملتی ہے کہ نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. باقاعدہ ترجمہ کرا جاوید صاحب. ہم سب لوگ لگے رہتے تھے اس ترجمے میں. اس بات کو جس قدر سمجھو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے. تفسیر جواہر مکی ہے. بہرحال بہت ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق، اصل طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ طریق، اصل طریق کیا ہے؟ مرضی مولا کو مقدم رکھنا سب پر. نہ کرامت کوئی چیز ہے، نہ کوئی بہت زیادہ اڑنا چیز ہے. کسی کا فلاں آدمی اڑتا ہے، بہت بہت بزرگ اڑتا کا مکی بھی اڑتی ہے. اور ایک ہے فلاں آدمی پانی پہ چلتا ہے کا مچھلی بھی چلتی ہے. تو مچھلی ہو گیا، اس سے کرامت ہو گئی کچھ نہیں. خر کے عادت کے طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کو لوگ کرامت سمجھتے ہیں. خر کے عادت دوا کھانے سے بھی ہوتی ہے. یہ لکھا تفسیر جواہر مکیہ میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اڑتے ہیں، لوگ کرامت سمجھتے ہیں اس کو، اور اس دوا کا اثر ہوتا ہے کہ اڑ رہے ہیں، خرچ ہوتا ہے. دوا ایسی ہوتی ہے، ارے اب تو سمجھنا آسان ہے، کھانے تو اس سے آدمی اڑنے لگتا ہے. تو کہا وہ اڑنا اس کا دوا کی وجہ سے ہے، اور تم سمجھ رہے کہ کرامت ہی ہے. بالکل کرامت کی وہ خراب چیز ہے، وہ خرط عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر ثابت قدم رکھے. اور سب سے بہتر طریقہ سنت پر عمل کرنا ہے. بس سنت سے ایک ادھر ادھر نہ ہو، پہنچ جاؤ گے خدا تک. اللہ ہم سب لوگوں کو پہنچائے، صحیح طریق رکھے، صحیح طریق پر چلنے کی توفیق دے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے، اپنی محبت و نسبت سے فرمائے. اصل چیز یہی ہے، الہی مقصود منتوی و رضایتو محبت و معرفت خود بدے کہنا چاہیے. حضرات نقش بندیہ ذکر کے اندر بھی یہ کہلاتے ہیں، الہی مقصود منتوی و رضایتو محبت و معرفت خود بدے. آپ ہمارے مقصود ہیں، اس وجہ سے آپ ہم کو محبت دیجیے اپنی، اور معرفت دیجیے اپنی. یہ اصل ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.